ایک تہائی قرآن الحمدللہ مکمل ہو گیا اور 11واں پارہ ہم نے نصف سماعت کیا. سورہ انفال کی آیتیں اور پھر سورہ توبہ آج مکمل ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا اور کچھ حصہ ہم نے سورہ یونس کا آج سنا. سورہ انفال کی کچھ آیات جسے ہم نے سنا تھا تراویح میں. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں. اب یہ جو بات تھی، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مال غنیمت تقسیم کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ یہ ہوتا کہ سب کو برابر نہیں دیتے تھے، حیثیت کے مطابق. اگر کوئی زیادہ غریب ہے تو اسے زیادہ دیتے، اگر کوئی اوسط درجے کا ہے اسے تھوڑا کم دیتے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو اسے اور بھی کم دیتے. تو منافق قسم کے جو لوگ تھے وہ معاذ اللہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی، اس قسم کی بات. تو پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے بھی جلال فرمایا، تم میرے نبی پہ اعتراض کرتے ہو؟ کہا سنو، یہ لوگ تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے، قل انفال للہ ورسولہ، کہہ دو کہ مال غنیمت تو اللہ و رسول کا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اس کے جو مالک ہے نا، مالک تم نہیں ہو جو اعتراض کر رہے ہو. تم اپنی حد میں رہو، نبی کی بارگاہ میں اعتراض مت کرو، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ و رسول کا ہے، اور مال غنیمت کے بھی جو مالک ہے وہ میرے رسول ہیں. اب رسول جیسے چاہے جسے چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. تمہیں بولنے کی گنجائش نہیں ہے رسول کے انصاف کے معاملے میں. سمجھ میں آئی نا بات؟ دیکھیے ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لی. ہم نے جب اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور رسول کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے تو اب دماغ پر چلانا. جی کیا کام ہے؟ اب دماغ کا استعمال نہیں. اب اللہ اور رسول کی باتوں میں آنکھ بند کرنا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. آپ بات سمجھ رہے؟ اگر آپ نے ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیا دوستو تو پھر بے ایمان ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہمارے لیے عقل سے بھی بڑھ کر ہے جو نبی نے کہہ دیا. اور دیکھیے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ حافظ قرآن کو زبردستی جلدی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک تو ہمارے دوست حافظ صاحب، انہوں نے اس سال تراویح نہیں پڑھائی کیونکہ وہ ناراض ہو گئے. کہتے کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں قرآن غلط پڑھوں. ہاں، اب یہ کہتے کہ نہیں بھائی آپ کو جلدی ختم کر دو، یہ لوگوں کو فارغ کر دو. دوستو یاد رکھیں کہ بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن پاک کی کہ بس بھی آدمی پڑھا. یہ کیا ہے؟ آیتیں سمجھنی چاہیے، آیتوں میں غور کرنا چاہیے. یہ جو کہا گیا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم مت کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرے گا وہ بے سمجھے پڑھے گا. اور قرآن کے ختم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھو. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب دیکھیں گا سبحان اللہ.
کیا بات ہے! دیکھیے یہ جو علامت ہے نا کہ نماز میں سستی آ جائے، قرآن کی تلاوت کی طرف دل نہ لگے، جلدی سے مسجد سے بھاگنے کا قصد ہو، تو یہ سب منافقین کی نشانی ہے، علامت ہے۔ مومن کا تو حال یہ ہوتا ہے نا قسم خدا کی، وہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے یار آج حافظ صاحب نے بہت جلدی ختم کر دیا، کاش کہ تھوڑا اور قرآن سنتا ہے۔ ہاں وہ تو یہ کہتا ہے کہ آج تفسیر بہت جلدی ختم ہو گئی، کاش قرآن پاک کی تفسیر کچھ اور بھی آگے بڑھتی۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم آياته وزادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ اکبر! ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر آگے بھی تعریف ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو نمازیں قائم کر رکھے، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ پہ خرچ کریں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقیقت میں حق یہ ہے کہ یہی سچے مسلمان۔ ہاں لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے درجے ہیں، درجے ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اب دیکھیے دوستو، صحیح ایمان والے کی جو پہچان ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کے یاد سے اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے نا تو اس کا ایمان ترقی پانے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار جلدی سے قرآن ختم کرو، بند کرو قرآن، یار یہ حافظ صاحب اچھے نہیں ہیں، یہ تو یار اتنی لمبی کرتے ہیں۔ یہ عام زبان ہے لوگوں کی، تو پھر ان کا ایمان ہے گا؟ ایمان والے کی تو تعریف یہ کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان ترقی پہ جاتا ہے، ہاں بڑھتا رہتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ اب آج ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ، لیکن ایک آیت میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس آیت کو چھوڑ کر میں آگے بڑھوں، اس لیے کہ آیت ہی کچھ ایسی۔ ابی بن کعب یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، انہیں میرے نبی نے پکارا، اب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ، آج لوگ کہتے ہیں نا نماز نماز نماز، وہ بے وقوف، نماز بعد میں ہے، پہلے میرے رسول کا ادب ہے۔ پھر میرے نماز کو لے کے نماز نماز نماز، بھائی نماز فرض ہے، نماز کا انکار نہیں کرتے، لیکن سنو اللہ و رسول کی ذات نماز سے بھی بڑھ کر ہے، جنہوں نے ہمیں نماز جیسی نعمت دی ہے۔ وہ پڑھ رہے تھے نماز، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اب میرے نبی نے انہیں پکارا، او ابی بن کعب ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اب انہوں نے سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہے تو میں نماز جلدی پڑھوں، تو انہوں نے فاسٹ پڑھی نماز اور سلام پھیر کر کے سیدھے حضور کی بارگاہ میں گئے۔
اب میرے آقا علیہ السلام سب جان رہے ہیں، سبحان اللہ سب جان رہے ہیں، لیکن اتنی تاخیر سے کیسے آئے؟ Why you are late؟ کون سی چیز بادھا بن گئی تھی؟ کون سی چیز نے تمہیں منع کیا؟ اتنا لیٹ آئے میرے پاس؟ میں نے تمہیں کب پکارا تھا؟ تو عرض کرتے بڑے ادب کے ساتھ، صحابی ہے صحابی، حضور میں نماز میں تھا، میں نماز میں تھا، تو میں نے سوچا نماز مکمل کروں اور پھر آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ کیا تمہیں قرآن کی آیت نہیں پتا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ و رسول بلائے تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو، اس لیے کہ وہی تمہیں زندگی بخشے۔ ہاں، اور نبی نے انہیں تاکید کی کہ آج تو تم نے نماز مکمل کر لی، لیکن آج کے بعد اگر میں بلاؤں تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، نبی بڑے ہیں یا نماز بڑی؟ بولو، ان بیوقوفوں کو کوئی سمجھاؤ جو کہتے نماز ہی سب کچھ ہے۔ او پاگلو، عقل کے اندھو، قرآن پڑھو، قرآن جاہلو، تمہیں قرآن کی سدھ بدھ نہیں، تمہیں قرآن کی آیتوں کی خبر نہیں۔ میرے نبی نے کہا آج کے بعد اگر نماز میں بھی ہو اور اگر میں بلاؤں تو نماز چھوڑ دینا، میری بارگاہ میں آنا۔ نماز کا جھنڈا لے کے پھر رہے دنیا میں، نماز 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 نماز۔ نبی کا ادب نہیں کرتے، نبی کی شان نہیں بتائیں گے، نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور سنو، نماز کی تبلیغ بعد میں ہے، پہلے ایمان کی تبلیغ ہے، کیونکہ ایمان زمین ہے اور نماز پلر ہے۔ پہلے زمین تو لاؤ پھر پلر ڈالنا، تمہارے پاس تو وہ زمین ہی نہیں ہے۔ اور زمین کسے کہتے ہیں؟ زمین عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں، زمین ادب مصطفیٰ کو کہتے ہیں، زمین تعظیم مصطفیٰ کو کہتے ہیں، زمین تعظیم توقیر مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ مسئلہ سن لو، مسئلہ اسی آیت پر گفتگو ختم کرتا ہوں آج۔ مسئلہ سن لو، بہت غور سے سننا۔ نبی نے اگر بلایا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ اسی وقت، جیسے اللہ اکبر کیا ہے اس نے، الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھا اور نبی نے بلا دیا۔ اب الرحمن الرحیم پڑھنا اس پہ حرام ہے، حرام حرام۔ اسی وقت وہ وہی رکے گا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آقا حاضر ہے، خدا کیا حکم ہے؟ آقا کچھ کام کہے، وہ کام کرے، وہ کام کرے، پھر جب کام سے مکمل ہو جائے آقا کہے اب تو فری ہے، اب وہیں آئے الحمدللہ رب العالمین پڑھ چکا تھا نا، اب وہیں سے ہاتھ مانگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور یہ جو بیچ میں وقت گزرا، فرماتے یہ وقت بھی گویا وہ نماز ہی میں تھا، اس لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام نماز ہے۔ ہاں، کسی اور چیز کا نام نماز نہیں ہے بھائی۔ یہ کوئی آپ نے میڈ ان امریکہ کوئی نیا پروڈکٹ نہیں لے آئے جسے نماز کہتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہی نماز ہے۔ اور ایک بات یہاں پر کہہ دوں، اگر ہمارے ماں باپ، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، آج تو ہم نے ماں باپ کو ایسے نکال کر پھینک دیا ہے کچرے کے ڈبے میں جیسے ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ بیوی سر کا تاج ہے، تاج،
ماں کے لیے بچے کے پاس ٹائم نہیں، ماں تڑپتی ہے کہ کاش میرا بچہ مجھے اسپتال لے جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ بچے کو ڈاکٹر کے پاس تک لے جانے کا ٹائم نہیں ہے ماں کو۔ ہاں، اور بیوی کے لیے تو کشمیر سے کنیا کماری نکلی۔ سنو اور کان کھول کے سنو، یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نفل اور ماں باپ اسے پکارے، حکم یہ ہے کہ جہاں ماں کی آواز کان میں آئی وہی نماز چھوڑ دے اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جائے، باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور ماں باپ جو کام کرنے کے لیے کہے وہ کام کرے، اور جب کام سے فارغ ہو جائیں وہ کہ اب تم فری ہو تو پھر وہیں سے نماز شروع کریں۔ بلکہ میرے نبی کچھ فرماتے اے کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی اے محمد ادھر آ، اور میں دوڑے نماز چھوڑ کر کے میری ماں کی خدمت میں جاتا، پھر میری ماں جو مجھے کرنے کے لیے کہتی وہ کام کرتا اور پھر آ کر کے نماز پڑھتا۔ کاش میری ماں ہوتی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں ہی، بہت کم سنی میں ہی ماں اور باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ کہ میں کہتا ہوں ہمارے ماں باپ تو زندہ ہے نا، قدر کرو یار، ان کی قدر کرو، سمجھو کہ جن کے لیے نفل نماز کو روکنے کا حکم ہے وہ ماں باپ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے گریٹ ہیں، وہ کتنے مقدس ہیں، وہ کتنے محترم ہیں۔ ہاں، کوئی پڑوسی اتنا محترم نہیں ہے، کوئی پیر صاحب اتنے محترم نہیں ہے، کوئی امام صاحب اتنے محترم نہیں ہے جی، اس لیے کہ پیر اور امام کی نص قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے تعظیم کی نص قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کا رتبہ جانو، اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچ کرو۔ خدا کی قسم ایک وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنی بیوی کے پیچھے خرچ کیا، اس میں بھی ثواب ہے۔ ایک وہ پیسہ ہے جو بچوں کے پیچھے خرچ کیا، اس میں بھی ثواب ہے۔ دوستوں کے پیچھے خرچ کیا، اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ثواب اس پیسے کا ہے جو ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کیا۔ تو خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ ایسے ہی ہم نے ایک اور آیت سنی کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا، سورہ توبہ میں۔ کبھی بھی یاد میں کوئی پوچھے نا آپ سے کیسے ہو، یہ بات تو اللہ کا کرم ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہتے ہیں نا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن ایمان والے کی بولی کیا ہے؟ قرآن کی بولی کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ اور رسول کا کرم ہے۔ ہاں، وہ رسول کو کہیں نہیں بھولتا۔ کچھ لوگ تو یہی مشن لگا کے بیٹھے، بس رسول کو ہٹاؤ بیچ میں سے۔ وہ بیوقوف، رسول بنا تو زندگی نہیں ہے۔ میرے تو آپ بھی سب کچھ ہو رہے عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اگر حضور نہیں تو زندگی بے نور ہے یار، بے لطف ہے۔ یہ ساری بہاریں حضور کی ہے، یہ ساری برکتیں حضور کی ہے، یہ ساری عطائیں حضور کی ہے، یہ سب کرم حضور کا ہے۔ ارے ہم تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے تھے، ہمیں خدا کا پتہ بتانے والے بھی میرے رسول ہیں۔ ہاں، ورنہ تو ہم نے نہ جبریل کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ہم نے تو بس حضور کو دیکھا ہے، بس حضور کو دیکھا ہے۔ تو دوستو، آقا جب بھی کوئی پوچھے کیسے ہو تو کیا کہو؟ اللہ و رسول کا شکر ہے، اللہ و رسول کا، دونوں کا نام لے۔ ہاں، صرف اللہ کا نہیں، اللہ و رسول کا ہے نا۔ اگر صرف اللہ کا نام ہے تو کلمہ بھی ادھورا ہے، کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول کا نام نہ لے۔ اذان بھی ادھوری ہے، تکبیر بھی ادھوری ہے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر ایک مسجد زرار کا ذکر بھی آیا، جس کے لیے حکم ہوا کہ وہ مسجد توڑی جائے۔
مسجد توڑی جائے، جی آپ کی عقل فیوز ہو گئی ہوگی نا. ہاں اللہ نے حکم دیا مسجد توڑو، کیونکہ اس مسجد کا مطلب یہی تھا کہ بنی تو تھی مسجد لیکن ساری پلاننگ نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی. ہاں جس مسجدوں میں نبی کی گستاخی کی پلاننگ ہو تو وہ مسجد مسجد نہیں ہے، اسے توڑ دینا چاہیے. مسجد زرار کا ذکر ہے سورہ توبہ میں. مسجد تو وہی مسجد ہے جس مسجد میں حضور کے عشق کی باتیں، جہاں تقوی کی باتیں، جہاں اسلام کی سربلندی کی باتیں، جہاں تعظیم رسول کی باتیں، جہاں مصطفیٰ کے ادب کی باتیں، جہاں مصطفیٰ کی محبت کی باتیں، وہ مسجدیں ہوتی ہیں، وہ مسجدیں ہوتی ہیں. پھر ایک جگہ بڑی باتیں اس میں ہے، وقت اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ ادھوری باتیں آج کی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اسے مکمل کروں گا. اور آج جو آیت میں نے بڑی پیاری، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ و تفسیر بھی کل ہم سنیں گے. اللہ آپ کو مجھے سب کو حضور کے عشق میں فنائیت عطا فرمائے. کل سنیچر ہے اور آپ سبھی سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ رمضان کی راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. میرے نبی نے تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پورے مہینے کا. آپ سے میری گزارش ہے کہ ہر سنیچر کی رات پوری رات پروگرام چلے گا اور سحری کا بھی انتظام ہوگا. تو کل کی رات آپ ریڈی ہو کر آئے. اس پروگرام کے بعد تفسیر کے بعد انشاءاللہ باضابطہ پروگرام ہوگا، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا. مسئلے مسائل بھی آپ سیکھ سکیں گے، زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے. حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبد الرحمان صاحب رضوی ماشاءاللہ وہ رہیں گے. حضرت قاری محمد شکیل اشرفی صاحب رہیں گے. حافظ القاری مولانا شاکر برکاتی صاحب رہیں گے. یہ سارے مبلغین انشاءاللہ موجود رہیں گے. آپ سبھی سے میری گزارش ہے علماء و مبلغین کی موجودگی میں تربیت حاصل کریں. اور کل کے اجتماع کو ہم نے منسوخ کیا ہے ملکہ کائنات ام المومنین راحت مصطفیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف. تو انشاءاللہ ان کی شان بیان ہوگی. تو کل آپ بڑی تعداد میں تشریف انشاءاللہ، ذکر الہی بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، دل کی صفائی بھی ہوگی. اللہ کی ضربیں بھی دل پر لگے گی انشاءاللہ. کل پوری رات کا پلان بنا کر کے انشاءاللہ آنا اور سحری کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف کل انشاءاللہ روانہ ہونا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.